ایک بار اور درود پاک پڑھیں. قیامت کا تھوڑا سا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. آج تمام حمد و ثنا ہو اللہ جل مجدہ کو کہ جس کے ہمارے اوپر بے شمار احسان ہیں. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا. دیکھیے ہمارا اور آپ کا یہ ماننا ہے، عقیدہ ہے کہ ہم کو جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو قیامت کے دن دوبارہ جو ہے وہ ہمارے اندر روح ڈالی جائے گی اور ہم کو زندہ کیا جائے گا. اس بات کو ہم مانتے ہیں. تو بعض کافروں نے جب اس بات کو سنا تو وہ کہنے لگے یہ بات تو جو ہے وہ ہمیں عجوبہ لگتا ہے، عجیب بات ہے کہ ایک دفعہ مر جائیں گے پھر دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہوں گے، پھر سے حساب و کتاب ہوگا. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات کو نہ مانتے ہو تو یہ بات کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے بلکہ یہ سچ ہے. آپ نے سنا ہے کہ قبر سے جو ہے وہ کتنے کتنے لوگ نکلیں گے، کفن بھی میسر نہیں ہوگا ہمیں. دنیا میں تو جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ میں آپ کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے. 3 کپڑے سنت آپ کو دیے جاتے ہیں، نہلایا جاتا ہے ادب کے ساتھ میں، قبر تک اتار کے، قبر میں اتار کے بھی آیا جاتا ہے. امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ ہوں گے نا، بادشاہ جو مخمل پہ سونے والے ہیں، ان کا تو کچھ الگ ہی فیصلہ اللہ فرمائے گا قیامت میں. ان کا فیصلہ، ان سے حساب فرمایا گیا کہ جس کے پاس جتنی جائیداد یا دولت ہوگی اس سے اتنا ہی حساب ہوگا. ہر چیز کے بارے میں حساب ہونا ہے. امام ابو نعیم کہتے ہیں کہ جب یہ بڑے بڑے لوگ کہ جنہوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہوں گی اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے نا، تو ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کاش کہ دنیا میں جو ہے ہم بھی کسی ایک عام آدمی کی طرح بن گئے ہو. کہ آج ہمارے حساب و کتاب میں جو ہے اتنی سختی نہ ہو کہ کمی ہو گئی ہوتی. تو قیامت کا ذکر ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، ہر آدمی جو ہے وہ کھڑا ہوگا اللہ کے حضور، پل پل کا حساب ہوگا. اگر کسی آپ کے ذریعے سے کسی کو جو ہے وہ صدمہ یا تکلیف پہنچی ہوگی وہ بھی وہاں پر ہوگا، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی تھی اس کے ذریعے سے. اور آج تو تکلیف کی بات تو دور ہے، پورے پورے گھر تباہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. سنو آپ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، ہم اپنی زبان سے نہیں. فرمایا گیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کیا نکالا جائے گا؟ قبر سے 70 نکلیں گے. بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ بھی بیان فرمایا کہ قبر کو جو ہے وہ پکا نہ بنایا جا سکتی. کیا نہ کرا جائے؟ بعض لوگ عام آدمی کی قبریں بھی پکی بنا رہے ہیں. پکی قبروں کے بارے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ پکی قبر کا مسئلہ جو ہے وہ کسی بزرگ یا برگزیدہ اللہ کا مقرب بندہ اس کی قبر بنا دی جائے تو
ایک الگ بات ہے. اچھا خود بتاؤ اگر سب کی قبریں پکی بن جائیں گی تو قبر جو ہے وہ قبرستان میں کوئی جگہ رہ جائے گی؟ اور اب تو اتنا پیسہ بھی کوئی نہیں دے رہا جو دوسری زمین خرید لیں. اللہ کے نام پہ تو ویسی جو ہے بہت سارے لوگ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ تو چلو جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں بیچارے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. تو اب تو قبریں بنا رہے ہیں صاحب، باپ ختم ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے باپ کی قبر بنائیں گے. ہمارے یہاں قبرستان میں پہنچ گئے 2-4، انہیں سمجھایا گیا تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قبر پکی جو ہے وہ کسی بزرگ یا کسی بڑے عالم دین یا قرآن و حدیث کا علم سینے میں رکھنے والے کے تعلق سے علماء اور فقہا بیان فرماتے ہیں کہ ان کی یادگار کے لیے ان کی قبر یا وہاں پر جو ہے وہ کوئی نشانی نہ بنائی جائے. پکی قبر تو زیادہ بہتر ہے، نشانی وغیرہ اگر وہاں قائم کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو قبرستان میں بعض لوگ جو ہے وہ اس کی بھی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. میں نے دیکھا قبرستان میں چپلیں لے کے جا رہے ہیں. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قبرستان میں چپل لے جانے کی اس وقت اجازت ہے کہ اگر آپ جو ہے قبرستان کے بیچ سے کوئی راستہ قائم کر دیں. کیا کر دیں؟ راستہ قائم کر دیں. اگر راستہ بنا دیں آپ تو ظاہر سی بات ہے راستہ جو ہے وہ بیچ میں ہوگا تو اس پہ آپ چپل لے جا سکتے ہیں. اب قبرستان میں کوئی راستہ بھی نہیں ہے، چپلیں لے کے چڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ اتفاق ہوا ہے نا، ہمارے ادھر کوئی قبرستان تھا، اس پہ گئے، دیکھا کہ صاحب بڑے بڑے اچھے لوگ قبرستان میں جو ہے وہ قبروں پہ چپلیں لے کے چڑھ رہے ہیں. ہوتا جو ہے وہ پچھلا زمانہ تو قبر سے جو ہے وہ جب آوازیں آتی نا کہ تکلیف ہو رہی ہے تو پتہ چلتا ہے انسان. اب تو یقین ہی نہیں کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مردے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. دنیا میں سے کسی کے سینے کے اوپر چل سکتے ہو تو ڈرو اللہ سے. فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے کہ تو کچھ نہ تھا؟ اللہ نے تو پیدا کیا بھائی. ہماری حیثیت ایک کوئی زیادہ اچھی چیز سے نہیں، ایک گندے جو ہے وہ ایک ذرا سا جو ہے وہ بوند ہی تو تھی، قطرہ، جس سے ہمارا وجود ہوا اور اللہ جل مجدہ نے ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھیجا. تو ہماری کوئی حیثیت زیادہ نہیں ہے. لیکن انسان جو یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہوں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ سینہ اور زیادہ چوڑا کر لیتے ہیں. اس کا معانقہ کرنا ہو نا تمہیں تو کہیں بڑی جگہوں پہ دیکھنا. میں نے سیدھے سچے آدمی کی تاریخ پڑھی، بتایا گیا کہ سیدھے سچے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے جائے گا نا تو اس کے اندر چال یا اور زیادہ جو نفسی یا فطری چیزیں ہیں اس کے اندر نہیں آئیں گی، بلکہ وہ تو جس طرح سے پہلے چلتا تھا، جو اس کا انداز پہلے تھا ویسے ہی چلے گا صاحب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ زمین پہ جو ہے وہ اپنی گردن اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلنا، تو آج جو ہے وہ نگاہ کو اوپر کر کے چل رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کے اندر غرور اور تکبر اور گھمنڈ آئے نا تو اسے اپنے وجود پہ جو ہے غور کرنا چاہیے، تیری حیثیت کیا ہے. فرمایا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اے انسان کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تجھ کو پیدا کیا قبل اس کے تو کچھ نہ تھا. فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. فرمایا تو تمہارے رب کی قسم
ہم ضرور انہیں اور شیاطین کو جمع کر لیں گے. قیامت کا منظر اللہ نے فرمایا. فرمایا تمہارے رب کی قسم ہم ضرور انہیں, ان سے مراد کون ہے؟ لوگ ہیں. والشیاطین, اور شیاطین, ثم لنحضرنہم, پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ہم انہیں اور شیاطین کو ضرور جمع کر لیں گے, پھر انہیں اس حال میں جہنم کے ارد گرد گھمائیں گے یا حاضر کریں گے, حال یہ کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ایسے کر کے ڈالا جائے گا نا جہنم میں پیچھے. بزرگوں نے اس لیے تو پیچھے ہاتھ پہ رکھنے کو منع فرمایا ہے نہیں, تو پیچھے کمر پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. اگر کوئی دھوکہ دھڑی میں رکھ لے تو اس پہ فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے ایک دم. بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑی بڑی بات بنا دیتے ہیں ہے نہیں. تو جو ہے پڑھے لکھے آدمی کی یا سیدھے سچے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے گا نا تو اسے ڈانٹے گا نہیں. ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا. بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے اگر کوئی سیدھا سچا آدمی نماز پڑھنے آ جائے تو اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ڈانٹتے ہیں اسے جیسے سب کچھ یہی جانتے ہیں. کسی کو ڈانٹا حضور نے کبھی؟ زندگی پڑھی رسول اللہ کی. حضرت انس کی زندگی پڑھنا. حضور کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں 12 سال رہا, حضور نے مارنے کی بات تو دور ہے, کبھی زور سے بھی نہیں بولے حضور. تو شیطان ہے نا ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. شیطان اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ یہ سمجھا کرو کہ اللہ پاک اگر ہم سے جو ہے ہماری زبان سے کسی کے لیے کوئی غلط لفظ نکل گیا تو بھائی آپ اس سے معافی طلب کر لو. حضور کی زندگی پہ عمل کرو گے انشاءاللہ کبھی فیل نہیں ہوگا. کسی کو جو ہے وہ باتوں پہ فتوے مت لگایا کرو, بلکہ آپ اپنے بڑوں سے, بڑے عالموں سے پوچھا کرو. اس طرح سے زندگی گزارو گے انشاءاللہ مزہ آئے. فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ, اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے رب کی قسم ہم ضرور لوگوں کو اور شیاطین کو سب سے حساب ہوگا ہے نہیں. تو جتنے بھی زمین پہ رہنے والے ہیں یا دنیا میں جتنی بھی مخلوق اللہ کے حضور سب حاضر ہوں گے, سب سے حساب ہوگا. شیاطین ثم لنحضرنہم, پھر فرمایا کہ ہم جو ہے انہیں جہنم کے ارد گرد اس حال میں حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ, پھر فرمایا کہ ہر گروہ میں سے ہم انہیں نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ بے باک تھا. اللہ کی باتیں نہیں مانتے نا بعض لوگ, کچھ کہتے ہیں مولوی اپنی طرف سے کہتے ہیں. اگر کسی کو شریعت کا مسئلہ بتاؤ, اچھا ناچنا جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے, اچھا یہ بتاؤ, سب بتاؤ. اسلام میں جھوٹ جائز ہے. یہ سب کس کی باتیں؟ اللہ کی باتیں ہیں. نہیں, بڑے کو ستانا اسلام میں جائز ہے. یہ سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تحت باتیں. اب بتاؤ ان کو نہ ماننا گویا قرآن کو نہ ماننا ہے. اگر کوئی عالم صحیح ہے, اگر وہ قرآن و حدیث کا جو ہے وہ معلومات آپ کو بتاتا ہے تو آپ یقین جانو کوئی بھی بات جو ہے وہ اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتائے. ہم تو صاحب آپ کو قرآن کی تفسیر کر کے بتا رہے ہیں کہ تمام چیزیں, ہر وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اگر نہیں مانتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا. تو فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے جو ہے انہیں جمع کیا جائے گا. ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ, اللہ فرماتا ہے پھر ہر گروہ میں سے اسے سب سے پہلے نکالا جائے گا جو رحمان پہ سب سے زیادہ بے باک تھا. اللہ فرماتا ہے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ, پھر فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں خوب جانتے ہیں. اللہ تو سب کو جانتا ہے نا, لیکن تاکید کے لیے فرمایا پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں کہ آگ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے. بھئی زنا کرنے والے, چغلی کرنے والے, یعنی برائیاں کرنے والے, اور یہ بڑی بری چیزیں ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن کو مانو, حدیث کو مانو.
قرآن اور حدیث آپ کو جو ہے وہ غلط مشورہ نہیں دے گا. ہر چیز غلط ہو سکتی ہے لیکن ہمارا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کی مانو. اللہ فرماتا ہے کہ آج ہی آپ جو ہے مسجد میں آ کے اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.